وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کا ثبوت ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک منصوبوں پر پیشہ ورانہ انداز میں کام جاری ہے۔ حکومت پاکستان ان منصوبوں کی تکمیل سے متعلق پرعزم ہے۔ مرتضیٰ سولنگی کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں میں 85,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو روزگار ملا اور پسماندہ علاقوں کی ترقی ہوئی۔ مرتضیٰ سولنگی نے بتایا ہے کہ نگراں وزیر اعظم نے دوران ملاقات چینی صدر شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط اور بااعتماد دوستی فروغ پا رہی ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں $62 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے تحت سڑکیں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ سی پیک بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، جس کی بنیاد سن 2013 میں مسلم لیگ نون کے دور میں رکھی گئی تھی۔ 1+4 کہے جانے والے اس منصوبے میں 1 سی پیک کو کہا جاتا ہے اور 4 اس کے تحت منصوبے ہیں، جن میں گوادر بندرگاہ، توانائی اور مواصلاتی نظام اور صنعتی زونز کو بہتر بنانا شامل ہے۔ اس منصوبے کی ابتدا تو بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی اور اسے پاکستان کے لیے گیم چینجر قرار دیا گیا تھا، لیکن پاکستانی عوام کی طرف سے اب بھی یہی سوال دہرایا جا رہا ہے کہ سی پیک منصوبوں کا آخر کیا بنا۔ چین اقتصادی راہداری کے تحت چین پاکستان میں $62 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کے تحت سڑکیں، زراعت، بجلی اور پانی کے منصوبوں پر کام ہوگا۔ اب ان منصوبوں کی بات کرتے ہیں جو سی پیک کے تحت مکمل ہونے تھے اور سی پیک کے ذریعے کتنے منصوبے مکمل یا اب تک نامکمل ہیں۔ سی پیک کے ذریعے پاکستان میں 17,045 میگا واٹ بجلی کی پیداوار کے منصوبے، ملک بھر میں ریلوے اور سڑکوں کی بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری، نئے آپٹیکل فائبر کنیکشن، گوادر اور دیگر بندرگاہوں میں بہتری اور تجارت، اہم شہروں میں 4 اربن میس ٹرانزٹ اسکیموں کو مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور یہ منصوبے 2030 تک مکمل ہونے تھے۔ ان میں سے 27 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں اور 63 منصوبے ابھی بھی باقی ہیں، جن پر $35 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ چینی کمپنی چائنا 3 گارجس ساؤتھ ایشیا انویسٹمنٹ لمیٹڈ نے سی پیک کے بہت سے منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اس کمپنی کی رپورٹ کے مطابق مکمل ہونے والے منصوبوں میں 11 کا تعلق توانائی کے شعبے سے ہے اور 7 پروجیکٹ پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری لانے کے لیے تھی۔ گوادر میں بندرگاہ کے 3 منصوبوں کے علاوہ 6 فلاحی منصوبے بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی کشمکش کی وجہ سے بہت سے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ اس تاخیر نے ایک وقت میں سیاسی شکل بھی اختیار کی۔ مسلم لیگ نواز کے قائدین، جو سی پیک کو اپنے دور حکومت میں شروع ہونے والا ایک اہم اقتصادی پروجیکٹ مانتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ اس نے جان بوجھ کر ان منصوبوں میں تاخیر کی۔ 2018 سے پہلے تک ان منصوبوں پر کام ہوتا رہا، لیکن 2018 میں جو حکومت آئی اس نے سی پیک کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، بلا وجہ شکوک اور شبہات کو جنم دیا۔ سی پیک کے بارے میں گیم چینجر، فیٹ چینجر جیسے الفاظ کئی بار استعمال کیے گئے۔ ماہرین کے مطابق سی پیک کو بہت سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ اس سے کئی زیادہ امیدیں کی جا رہی ہیں۔ سی پیک اس طرح کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہا جتنا سوچا تھا اور سی پیک کے منصوبوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات بھی دستیاب نہیں۔ زیادہ تر ماہرین کا کہنا ہے کہ معاملات اب خاصے مختلف ہیں اور اس کی بنیادی وجہ اس حقیقت پسندانہ سوچ کا فقدان تھا جو ان منصوبوں کی شروعات میں حکومتی حلقوں میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جن کا اثر سی پیک کے تحت منصوبوں پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔